عالمین کے تین رخ ہیں. ایک رخ نورانی عالم ہے، دوسرا رخ روشنی کا عالم ہے، اور تیسرا رخ تخلیق کا عالم ہے. اور ان تینوں رخوں کی اصل ضمانت ہے. زمانے سے مراد وہ راستہ ہے جس راستے پر ساری کائنات رواں دواں ہے، یعنی کائنات کی رسالت ضمانت ہے. نور کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد جب ہم اس راستے پر تفکر کرتے ہیں جس راستے پر نور کی دنیا رواں دواں ہے، تو اللہ کی مشیت کا انکشاف ہو جاتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی مشیت میں داخل ہو کر یہ تلاش کرتا ہے کہ مشیت کی ضمانت یہ بنیاد کیا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کی ذات کا انکشاف ہو جاتا ہے. عالم نسمہ، عالم تخلیق یا روح حوانی کا عارف ورود میں مراقبے میں کشف میں الہام میں اس بات کی سیر کرتا ہے اور اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ روح حیوانی مکانیت میں بند ایک رخ ہے اور انسان پابند وہاں سے مقید ہے. روح حیوانی سے نکل کر جب انسان روح انسانی میں داخل ہوتا ہے، اس کے اندر روح انسانی کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو وہ دیکھتا ہے، تو وہ دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے. کہ انسان محض مکانیت کے خد و خال پر قائم نہیں ہے، بلکہ ایک پرت روشنیوں سے مرکب ہے. اور روشنیوں سے مرکب انسان خود کو روشنیوں کے دائرے میں دیکھ لیتا ہے اور مشاہدہ کر لیتا ہے، اور اس کے یقین میں یہ بات داخل ہو جاتی ہے کہ انسان کی رفتار سفر اور رفتار پرواز روشنی کی رفتار ہے. روشنی کے انسان سے گزر کر اس انسان کا مشاہدہ کرتا ہے جس انسان کے خد و خال نورانی ہے. مشاہدے میں اللہ کی مشیت اور اللہ کی ذات آ جاتی ہے، اور یہ انسان کی معراج ہے. عالم امر کی تمام حرکات مفرد ہیں اور عالم خلق کی تمام حرکات مرکب ہیں. یہ ساری کائنات کشش اور گریز دو رخوں پر قائم ہے. کشش اور گریز میں ایک رخ میں رنگینی ہے اور دوسرا رخ بے رنگ ہے. عالم امر کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری مراد کائنات کا وہ دور ہے جہاں اللہ نے کائنات کی تخلیق کی اور تخلیق کے بعد کائنات کو نظر بخشی. کائنات تخلیق ہونے کے بعد جس حال میں موجود تھی وہ عالم گناگوں اور بے خبری کا عالم تھا. اللہ نے جب گناگوں کی حالت اور بے خبری کی صورت کو ختم کرنا چاہا تو کائنات کو مخاطب کیا. جیسے کائنات کی سماعت یہ کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کی آواز ٹکرائی، کائنات میں سماعت کی حس پیدا ہو گئی. یعنی اللہ کے سننے کا بس کائنات میں جو موجود تھا وہ متحرک ہو گیا. سماعت میں حرکت پیدا ہونے کے بعد کائنات میں کسی طرح متوجہ ہونے کی صفت متحرک ہو گئی. جیسے ہی متحرک ہونے کی صفت میں حرکت واقع ہوئی، کائنات آواز دینے کی طرف یا آواز دینے والی ہستی کی طرف متوجہ ہوئی تو نگاہ پڑ گئی. سورج کے زمین میں اولیاء اللہ نے اور روحانی استادوں یا ماہرین روحانیات نے 6 حرکات متعین کیے ہیں اور ان 6 حرکتوں کا الگ الگ نام ہے. ان 6 حرکتوں کو تصوف کی اصطلاح میں 6 لطیفے کہا جاتا ہے. یہ 6 لطیفے اس طرح ہیں: 1 لطیفہ خفی، 1 لطیفہ اخفا، 2 لطیفہ خفی، 3 لطیفہ سری، 4 لطیفہ روحی، 5 لطیفہ قلبی، 6 لطیفہ نفسی. یہ 6 لطیفے دراصل کیا کرتے ہیں. ان میں سے ہر حرکت ہر نوع میں ایک طول رکھتی ہے. ان 6 حرکات میں سے 3 حرکات نزولی اور 3 حرکات صعودی ہیں. 3 نزولی حرکات کے مقابل دوسرے رخ پر 3 صعودی حرکات بیک وقت رخوں میں آتی ہیں. ہر نوع میں پہلی حرکت اخفا، گریز یا نزول کی حرکت ہے. گریز اور کشش کا بیان پہلے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے. آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ حرکت عمق سے سطح کی طرف یعنی بلندی یا صعود سے نزول کی طرف ابھرتی ہے. یہ حرکت اپنا معین طول، وقفہ یا راستہ طے کرنے کے بعد جس سطح پر پہنچتی ہے تصوف میں اس کا نام سر ہے. یعنی ہر نوع میں پہلی حرکت اخفا ہے. اخفا عمق سے سطح کی طرف ابھرنے کا ایک عمل ہے. اخفا یا نزول کی حالت جب اپنا معین وقفہ طے کرنے کے بعد ایک سطح پر پہنچتی ہے، جس سطح پر پہنچ کر رک جاتی ہے اس کا نام سر ہے. یہ
حرکت جب تک اخفا میں رہتی ہے بے رنگ رہتی ہے. یہ حرکت عمق میں پہنچتی ہے تو اس میں رنگ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اخفا بے رنگ ہے اور صرف یک رنگ حرکت ہے. اخفا کی بے رنگی یا اخفا کی حرکت تمام موجودات کی اصل ہے. اس بات کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ اخفا کی بے رنگی تمام رنگوں کی اصل ہے اور اخفا کی بے رنگی سر میں پہنچنے کے بعد یک رنگ ہو جاتی ہے. یعنی اس میں رنگ پیدا ہو جاتا ہے. سر کی یک رنگی اپنے اندر تمام رنگوں کو سمیٹے ہوئے. سر کے بعد یہ حرکت ایک طول اور طے کرتی ہے. جیسے یہ طول معین مقدار طے ہوتی ہے یک رنگی کے اندر جس قدر رنگ تھے سب بکھر جاتے ہیں. ان حدود میں یہ رنگ منتشر ہوتے ہیں. ان حدود کا ایک رخ قلب یا تصور ہے, دوسرا رخ نفس یا احساس ہے. تصور نفس اور احساس کے رنگوں کے مجموعے کا نام مظہر یا جسم ہے. یہ قانون صرف نوع انسانی کے لیے مخصوص نہیں ہے. یہ قانون ہر نوع کے لیے جاری و ساری ہے. وہ نوع انسانی کو ہو یا وہ اس نوع کا تعلق یا اس نوع کا تعلق فرشتوں کی ناس سے ہو یا کسی سیارے کی کوئی بھی نوع جہاں سے حرکت شروع ہوتی ہے. یعنی حرکت میں بے رنگی ہوتی ہے یا یک رنگی ہوتی ہے. جہاں حرکت میں یک رنگی ہو یا حرکت میں بے رنگی ہوتی ہے وہ زما ہے. لیکن جب یہ یک رنگی حرکت بہت سارے رنگوں میں بکھر جاتی ہے تو اس کو شعور کہتے ہیں, یعنی مکان کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب لاشعور یعنی زما سطح پر ہوتا ہے تو مکان عمق میں ہوتا ہے. لیکن مظہر کی حدود میں قدم رکھنے کے بعد زما عمق میں چلا جاتا ہے اور مکان سطح پر آ جاتا ہے. اخفا سے مظہر کی طرف جو حرکت واقع ہوتی ہے وہ نزولی حرکت ہے. لیکن جب مکان سطح پر آ جاتا ہے تو حرکت صعودی ہو جاتی ہے. یہ حرکت لطیف دستی سے روح کی طرف صعود کرتی ہے اور روح سے خفی کی طرف. نزولی حالت میں اخفا لوح محفوظ ہے, صرف عالم تمثال ہے. لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کا مجموعہ عالم ناسوت, عالم تخلیق یا جسم ہے. لطیفہ روحی صعودی اور نزولی حرکت کے درمیان ایک پردہ ہے یا ایک عالم ہے. اس عالم کو مذہب کی زبان میں آراف یا برزخ کہتے ہیں. نزول سے زمین پر آنے سے پہلے جس عالم یا جس پردے پر قیام ہوتا ہے وہ پردہ لطیفہ روح ہے. اس کو برزخ بھی کہتے ہیں. مظہر کے بعد جب صعودی حرکت شروع ہوتی تو بیچ میں ایک عالم آتا ہے, یہ لطیفہ روح ہے. مذہب کی زبان میں اس کو آراف کہتے ہیں. لطیفہ خفی کی تعبیر مفہوم ہے, یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اعمال کا ریکارڈ یا اس کی تمام زندگی کی حرکات و سکانات کی دستاویزی فلم ہے. یہ فلم ہی دراصل حشر و نشر کی منزل ہے. یہ سب انسانی زندگی کے 7 قدم ہوئے. ان 7 قدموں میں ہر قدم ایک عمر یا شعور ہے اور 7 قدم یہ 7 عمروں میں انسان نزول و صعود کی حرکات پوری کرتا ہے. ان 7 عمروں کے 2 مجموعے نام ہیں, ایک عالم رنگ یا عالم ناسوت یا موجودہ دنیا ہے, دوسرا حشر و نشر. ان دونوں منزلوں کے درمیان 2 مرحلے اور پڑتے ہیں. لوح محفوظ اور عالم ناسوت کا درمیانی مرحلہ عالم مثال کہلاتا ہے. عالم ناسوت اور حشر و نشر کا درمیانی مرحلہ عالم برزخ اور عالم اعراف کہلاتا ہے. یہ مرحلہ یعنی حشر و نشر کا مرحلہ صعودی حرکت میں پیش آتا ہے. کائناتی فارمولوں کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ کائنات کے 2 رخ ہم وقت حرکت میں ہیں. ایک رخ کا نام زمانیت ہے اور دوسرے رخ کا نام مکانیت ہے. مکانیت اور زمانیت کی حرکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ جب کائنات میں خط و خال ظاہر ہوتے ہیں تو زمان پردے میں چلا جاتا ہے, اور جب کائنات کے اندر موجودات کی تصویریں خط و خال سے ماپرا ہو جاتی ہے تو مکان زمان میں پیوست ہو جاتا ہے. جہاں کائنات زمانیت میں ظاہر ہوتی ہے وہ نزولی حرکت ہے, اور جب مکانیت پس منظر میں چلی جاتی ہے وہ صعودی حرکت ہے. ہر حرکت روح کی طرف صعود کرتی ہے اور یہ نزول و صعود کا سلسلہ لوح محفوظ کے ساتھ قائم ہے. لوح محفوظ میں نزول کرنے والے تمام خط و خال جو زمین پر
یا عالم ناسوت کی طرف نزول کرتے ہیں تو لوح محفوظ اور عالم ناسوت کے درمیان ایک پردہ یا ایک عالم یا ایک اسکرین آتی ہے. نزولی عالم ناسوت اور لوح محفوظ کے درمیان جو اسکرین واقع ہے اس کو برزخ یا عالم جوب یا لوح دویم کہا جاتا ہے. جب عالم ناسوت میں خط و خال کے ساتھ مظہر بنتے ہیں اور یہ مظاہرات صعود کرتے ہیں تو لوح محفوظ اور عالم ناسوت کے درمیان ایک پردہ یا اسکرین واقع ہے. اس پردے کو آراف کے نام سے جانا جاتا ہے. لوح محفوظ سے عالم ناسوت تک آنے میں اور عالم ناسوت سے لوح محفوظ تک واپس پلٹنے میں جو مراحل پیش آتے ہیں ان مراحل کی تعداد 7 ہے. ان 7 مراحل کو 2 ناموں سے تصوف میں روشناس کرایا جاتا ہے. ایک عالم رنگ یا عالم ناسوت یعنی مکانیت کے ساتھ موجودہ دنیا اور دوسرا عالم حشر و نشر. عالم رنگ یا عالم ناسوت یا حشر و نشر کے درمیان 2 مرحلے پڑتے ہیں. لوح محفوظ اور عالم ناسوت کے درمیان مرحلہ عالم مثال کہلاتا ہے. عالم مثال اور عالم ناسوت کا درمیانی عالم برزخ یا آراف کہلاتا ہے. عالم مثال کا مرحلہ نزولی حرکت اور عالم برزخ یا عالم آراف کا مرحلہ صعودی حرکت. ابھی ہم نے بتایا ہے کہ عالم لوح محفوظ سے عالم ناسوت کے درمیانی مرحلے کو برزخ کہتے ہیں اور عالم ناسوت سے لوح محفوظ تک منتقل ہونے میں جو مرحلہ پڑتا ہے اسے آراف کہتے ہیں.